بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 57ویں صورت سورہ الحدید پر کچھ گفتگو کریں گے۔ میں نے اس صورت کو ڈیوائن ٹوینکلنگ یعنی رحمان کی روشنی کی جھلک کا نام دیا ہے۔ یہ مدنی صورت 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ ان 5 صورتوں میں پہلی صورت ہے جس کا آغاز سبح سے ہوتا ہے۔ یوں یہ صورتیں المسبحات کہلاتی ہیں۔ ان میں سورہ حدید کے علاوہ سورہ الحشر، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ التغابن شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان صورتوں کی بے پناہ برکات ہیں۔ رحمت الہی پانے کا نسخہ کیمیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس صورت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات خالق کائنات کی بڑائی اور عملی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ قرآن خدا کی لفظی تسبیح پیش کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ رب تعالی زمین و آسمان کی تمام ظاہر اور باطن چیزوں پر ہر طرح سے قادر ہیں۔ انسان جہاں کہیں بھی ہے وہ ذات باری تعالی اس کے ساتھ ہے۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ زندگی اور موت اسی کی دسترس میں ہے۔ اندھیرے سے روشنی اور روشنی سے اندھیرا وہی ذات تخلیق کرتی ہے۔ تمام معاملات کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام اسی کے پاس ہے۔ یہ سورت پاک واضح کر رہی ہے کہ جس طرح رب کی ذات نور کا لامحدود منبع ہے، ویسے ہی اس کا کلام ٹھنڈی روشنی کی مانند ہے، جو انسان کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو روز قیامت مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے اور دائیں جانب چل رہی ہوگی۔ در حقیقت سچا ایمان ہی سب سے بڑی روشنی کی کرن ہے، جو ان لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو شبہات کی دنیا میں حق کو پہچان لیتے ہیں۔ یوں دنیا میں ایمان کی بصیرت ہی روز محشر رحمت الہی سے لبریز روشنی بن جائے گی۔ صورت یہ بات بھی واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عنایت کردہ امانت میں سے دوسروں پر خرچ کرنا اس ذات باری تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ ایسا کرنے والے کے مال میں زبردست اضافہ بھی ہوتا ہے اور اسے عزت و تکریم بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے والے کے مال و دولت کی واپسی کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ کیسا عظیم رب ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا، دوسروں کی مدد کرنا اس ذات کی خاص رضا کا باعث بن جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا پی کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ دوسروں کے حصہ میں آئے گا۔ یہ صورت واضح کر رہی ہے کہ روز قیامت منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اندر کی جانب رحمت کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہوگا، جبکہ باہر کی طرف عذاب ہوگا ان لوگوں پر جو شک میں پڑے رہے، جھوٹی امیدوں کے سہارے فتنہ کی زندگی بسر کرتے رہے، شیطان کے آلہ کار بنے رہے۔
اس صورت میں دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ بھی نہایت جامع انداز میں کھینچا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا گیا ہے۔ مال، اولاد، ہر چیز فانی ہے۔ یہ عارضی زندگی دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ہر عمل ایسے ہو جیسے ہم رب سے معافی کے طلبگار ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس امید کے ساتھ دوسروں کو معاف کر دیں، لوگوں پر رحم کریں کہ ہم ڈیوائن ٹنکلنگ کے مزے لوٹیں گے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل برساتا ہے، توقعات سے بھی زیادہ عنایت کرتا ہے۔ اس صورت مبارک سے ہم یہ بات بھی جان گئے کہ اللہ اور اس کے رسول پر پوری سچائی سے ایمان لانے پر بندہ رب کے ہاں شہید اور صدیق کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں والی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنے اوپر والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب میں کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اوپر تو انبیاء علیہ السلام ہوں گے، وہاں تو انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے گھر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے رسولوں کی تصدیق کی۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تھوڑی سی جگہ ملنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر تم اس کی تصدیق چاہو تو اس صورت کی آیت نمبر 21 پڑھ لو۔ اس صورت میں ایک طرف ہمیں نصیحت پکڑنے کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب تنبیہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح پتھر دل نہیں ہو جانا جو نافرمان ہو گئے تھے۔ جیسے زمین کو پانی دینے سے وہ تروتازہ ہو جاتی ہے، زندگی کی رمق دوڑ آتی ہے، بعین ہی اسی طرح رب کی نصیحت انسان کے دل کو نور سے منور کر دیتی ہے، بشرطیہ کہ وہ سمجھداری کا، حق کو ماننے کا عملی مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح بخل کرنے والا، دوسروں کو بخل کی تعلیم دینے والا بھی رب کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ صورت پاک ہمیں علم کی روشنی فراہم کر رہی ہے کہ کسی چیز کا چھن جانا، نہ ملنا ہماری آزمائش ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا اور چاہا وہی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ بہت کچھ مل جانے پر غرور میں مبتلا نہیں ہونا۔ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اس صورت میں اس بات سے بھی پردہ اٹھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالص پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور شفقت رکھ دی گئی تھی، مگر کچھ لوگوں نے رہبانیت جیسی بدعات گھڑ لیں، نافرمانی کے سفر کی طرف گامزن ہو گئے۔ اگر وہ ان فروعات سے واپس لوٹ آتے ہیں، ایسے اہل کتاب کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے رب کی رحمت کے 2 حصے ہیں۔ ان پر رب کا دوہرا فضل ہے اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ آتے ہیں، قرآن کی روشنی پا لیتے ہیں۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی حیثیت حق کے ترازو کی مانند ہے۔ ہمیں دین کی پیروی اور حق کی حمایت اسی کسوٹی میں پرکھنی ہوگی۔ یوں ضرورت اس امر کی ہے کہ جب بھی کوئی دین کا معاملہ آ پڑے تو ہمیں حق اور سچائی کے لیے فولاد کی مانند مضبوط ہو جانا چاہیے۔ فولادی قوت سے دین کا دفاع کرنا ہوگا، مگر یہ مضبوطی تب ہی آئے گی جب ہم اللہ سے ڈریں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ کی راہ میں جان و مال خرچنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کی طرح
ہم بھی ان سب سے مل کر ان کی آواز میں آواز ملا کر رب کی تسبیح بیان کریں۔ ایسے میں ڈیوائن ٹوینکلنگ یعنی رحمانی نور کی دمک سے دل منور ہو جائے گا، روح آسودگی پا جائے گی، تمام گناہ دھل کر خاکی جسم پاکی اختیار کر لے گا۔ یوں نور ربانی کا حالہ روز محشر ہمیں جنت تک چھوڑائے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔